ایک اصلاح اور 8ویں کی نصیحت کہ یعنی خاندان تو چلا رہا تھا میاں بیوی نکاح شکاح، لیکن نکاح کس کے ساتھ جائز ہے کس کے ساتھ ناجائز ہے، اپنے اپنے روایات. قرآن پاک نے محرمات کی پوری فہرست کی، جو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پوری ایک فہرست گن کے یہ 10-12 بنتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ اگر آپ کے دوست کوئی حادثہ پڑھ جائے تو اچھا ہے. میں ہوں حافظ لیکن بوڑھا حافظ. قرآن پاک ہے، یاد پڑھ لیں گے تو ذرا باتیں ہو جائے گی بات. یہ 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں امہاتکم وبناتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، شادی شدہ عورتیں. کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ محرمات ہیں امہاتکم سے لے کر والمحصنات تک. کتنی بنتی ہیں؟ گن لیں یار. امہاتکم وبناتکم اخواتکم عماتکم خالاتکم بنات الاخ بنات الاخت امہاتکم اللاتي امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من من الرضاعة الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل وحلائل ابنائکم. وأن تجمعوا بين الأختين والمحصنات من النساء. 11 کی حرمت قطعیہ قرآن پاک نے بیان کی. یہ 11 حرام ہے، 11 عورتیں نہیں، 11 قسم کی عورتیں. یہ 11 قسم کی عورتیں کیا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. ان کے سوا باقی کیا ہے؟ اس پر اس وقت کا ماحول ذرا سامنے رکھ لیں. مجوسیوں کے ہاں کوئی بھی حرام نہیں تھی، ماں بہن بیٹی سے نکاح جائز تھا. اور کوئی حرام رہ گئے؟ مجوسی ماں بیٹی اور بہن سے نکاح جائز ہے تو پیچھے کو حرام رہ گیا پیچھے. یہ مجوسیوں کا اس وقت کا عام رواج تھا. مجوسیوں کا، پارسیوں کا آج بھی مذہبی یہی. ایک کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. جاہلیت میں عربوں میں ہوتا تھا، باپ کی منقوہ سے نکاح کر لیتے. باپ کی منقوہ سے جو اپنی ماں نہیں ہے، ستیلی ماں، اس سے نکاح کر لیتے. ان کی باپ کی اولاد کی مرضی ہوتی تھی. قرآن پاک نے اس کو بھی حرام کرا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا، پہلے جو ہو چکے وہ گزر گئی ہیں. اب اس قانون کے نفاذ کے بعد نہیں. آگے کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بڑی بے حیائی کی بات ہے، بڑی خدا کی ناراضگی کی بات ہے. اچھا، ایک ہمارے ہاں کا ماحول بھی تھا جس کے اثرات اب تک باقی ہیں. آپ میں سے رانا کون ہے؟ راگڑ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ یہ پرانے دور میں نا، راجپوتوں میں، اس دور کزن کے ساتھ شادی جائز نہیں سمجھتے. خالزاد، پھوپھیزاد، ماموزاد، چچرزاد، اس کو ہم کزن کہتے ہیں. یہ بہنیں سمجھی جاتی تھی. اور ہندو مذہب میں تو ویسے ہی یہ کزن ہے. ہندو مذہب میں کزن سے شادی جائز نہیں ہے. اور ہمارے پرانے اب بھی جو کٹر قسم کے ہیں نا پرانے، وہ حرام تو نہیں کہتے لیکن کوشش کرتے ہیں نہ ہو. میں نے بعض جگہ تجربہ کیا ہے. مولوی صاحب کزن ہے، وہ یار جائز ہے.
وہ اثرات ہلکے ہلکے اب بھی باقی ہیں. کزن کے ساتھ ہمارے اس ماحول کے پرانے متقدمین کے ہاں شادی جائز نہیں سمجھی جاتی تھی. قرآن پاک نے ان کو محرمات کی فہرست کیا کر دیا. اس ماحول کے حوالے سے وہ مجوسیوں کے وہ اور عربوں کا لاتن کے حمانہ کعبہ حکومت اس ماحول سے یہ کزن کو بھی محرمات کی فہرست سے کیا کر دیا. ایک تو یہ محرمات کی فہرست میں. دوسری بات پہلے بھی شاید ذکر کیا لیکن دوبارہ اس حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے. رضاعت کو حرمت کا سبب بتایا. رضاعت کو حرمت کا اور نسب کے برابر. تبنی تحقیق اور زنا کو اسباب سے نکال دیا. جیسے زنا کو ہم حرمت مساوات کا سبب سمجھتے ہیں. کون؟ نسب کا سبب نہیں سمجھتے، حرمت مساوات کا سبب معافی نہیں مانتے. لیکن دو سبب نسب کے سبب سے دو نکال دیے. ایک کیا نکالا؟ زنا. دوسرا کیا نکالا؟ تبنی تاخیر. اور دو کو پکا کر دیا. حرمت کے اسباب میں ایک جو نسب ہے اور دوسرا رضاعت. رضاعت کو نسب کے قائم مقام ہی قرار دیا. حضور نے چچا بھائی قرار دیا ہے. تین روایات تو ہمارے سامنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں. نہیں، وہ بھائی کی بیٹی چچا کی بیٹی تو ہے، میری بھتیجی بھی لگتی ہے، دودھ اکٹھے پیا ہوا ہے. حمزہ کی بیٹی سے انکار پر حضور کا وجہ کیا بیان کی؟ وہ میری بھتیجی لگتی ہے. حمزہ اور میں نے دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہوا ہے. اور یہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کی ربیبہ تھی. ان سے نکاح کی پیشکش ہوئی. حضور نے دو وجہ بیان کی. بخاری کی روایت ہے. وہ میری ربیبہ ہے اور میری بھتیجی بھی ابو سلمہ نے اور میں نے سویبہ کا دودھ پیا ہوا ہے. یہ ڈبل آرام ہے مجھ پر. یہ رضاعت کو حضور اس درجے میں. عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ افلح میرے رضائی چچا سے دودھ کے رشتے میں چچا لگتے تھے. جب حجاب کو حکم آیا کہ پردہ کرو تو افلا پہلے آیا جایا کرتے تھے. ہمارے گھر آتے تھے جیسے چاچے آتے ہیں ویسے. جب حجاب کا حکم آیا تو میں نے دروازے پہ روک دیا. چاچا نہ، پتہ نہیں آپ سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، پوچھوں. میں نے چچا کو اندر آنے سے منع کر دیا. پہلے پوچھوں پھر بات ہوگی. حضور تشریف لائے تو پوچھا. وہ عاموں کے تمہارا چچا ہے؟ یا رسول اللہ چچا ہے؟ ہاں چچا ہے تمہارا. ایسے دودھ میں نے عورت کا پیا ہے. ایسا ہی نے سوال کیا. سوال تو کرتی تھی وہ. دودھ میں نے عورت کا پیا ہے، چلو اس کا خاوند میرا باپ بھائی بھی اب چچا بھی بن گیا. ہاں چچا تمہارا. لو عموں کا من الرضاع آئے گئے کوئی اشکال نہیں. ایسے باقی چاچے آتے ہیں وہ چاچا بھی آئے. باقی چاچے تو ہی کوئی نہیں. یہ اور عقبہ بن عامر کی روایت بڑی مزے کی روایت ہے. بخاری میں ہے، کہتے میرا ایک خاندان میں نے ایک عورت سے نکاح کر دیا. ہو گیا نکاح. ایک کہتے امراۃ اس کو کالی سی عورت آئی ایک، اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے. میں نے کہا بھیڑا غرق یہ کیا میں نے مجھے بڑا غصہ آیا. میں کہا خام خواہ سارا لانگ میں بھنگ ڈال گیا. میں نے کہا چھوڑ، نہ تو نے مجھے بتایا نہ بتایا. انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، تجھے بھی پلایا ہے، جس کو بیوی بنایا اس کو بھی پلایا ہے. پھر پھٹ پڑ گیا جی اچھا خاصا. کہتے میں
سفر کر کے، یہ دور رہتے تھے مدینہ منورہ، یا رسول اللہ تو شادی ہوئی تھی، وہ ایک اور طرح پھڑ ڈال دیا ہے وہ کہتی ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، اور کوئی گواہ نہیں، اصل گواہ کوئی نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ صفائیاں بھی دے رہے ہیں۔ بخاری کی بڑی مزے کی بات، اصل گواہ شوق کوئی نہیں، کوئی کسی اور نے بتایا، کہ نہیں پتہ نہیں کالی چال کیا کہتی آ کر کیا ہو وقت قیلا، بڑی مزے کی بات۔ جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اب کیسے گزارا کرو گے، لوگوں کا منہ کیسے بند کرو گے؟ قانوناً ثابت ہو نہ ہو، شہرت تو ہو گئی ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر بات میں قانونی ثبوت ضروری نہیں ہوتا، عرف کا بھی اعتبار ہو۔ یہ نہیں کہا حرام ہے، یہ نہیں کہا حلال ہے، کیا ہو وقت قیلا۔ جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اب کیسے کام چلاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں بات آ گئی ہے، کس کا منہ بند کرو گے؟ حکمان کا میں نے چھوڑ دیا۔ یہ میں نے اس کہ رضاعت کو بھی حرمت کا سب، اور ماموں چچا بھی کرا دیا، ام موقع میرا رضا، وہ میری بھتیجی ہے، وہ اس کا چاچا ہے، یہ نسب کا قائم مقام ہی سمجھ لیں اس کو۔ اور حضرت عائشہ اس کی تشریح کرتی ہے کہ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضا سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور آج میں اس کو ہمارے آج کے دور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ عورتیں بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں، حرمت متعلق ہو جاتی ہے، محرم غیر محرم کے رشتے بھی متعلق ہو جاتے ہیں، باپ بیٹی بیٹا چچا ماموں بھتیجا یہ سب ہو جاتے ہیں، لیکن نہ کوئی جان کرتا ہے نہ کوئی توجہ کرتا ہے۔ میرا 50 سال کا تجربہ یہ ہے کہ اس مسئلے پہ، دو مسئلوں پہ ہم بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ایک رضاعت کے مسئلے پر، ایک وراثت کے مسئلے، وراثت تقسیم، بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ خود ایک کیس میں نے نپٹایا، 40 سال پہلے کی بات ہے، نکاح ایک مرد کا عورت سے ہو گیا، 2-4 سال گزر گئے، 2 بچے بھی ہو گئے، بات ہوئی کہ تو بہن بھائی ہیں، لڑائی، کیس تھانے تک گیا، تھانہ کوتوالی کا ایس ایچ او کوئی شریف آدمی تھا، پریشان ہو گیا، یار یہ تو اب یہ بات ثابت ہوگی کہ بہن بھائی ہیں، تو بچے بھی ہو گئے۔ تو وہ میرے سب پوچھنے آیا ہوگا، ایسے تو تھا، میرے سب نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا ہوا ہی نہیں تھا، ٹوٹنا کیا ہے، نکاح ہو گیا تھا، ہوا ہی نہیں تھا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے جاؤ، لیکن یہ ہو گیا تھا اور ہو جاتا ہے، یہ تو پتہ چل گیا تھا نا ایک کا۔ میں آپ سے یہ بات کروں کہ اس کا زیادہ دھیان رکھیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل گیا تو پتہ، ورنہ پتہ چلتا تو کیا تھا۔ یہ ایک اس مسئلے پر ایک مسئلہ اور بات کر کے، یہ تبنی تاخیر جو ہے نا، یہ بھی ہمارے یہاں چلتی ہے، زیادہ تر چلتی ہے، سب سے زیادہ چلتی ہے حج میں۔ اب تو خیر سعودیہ نے شرط نکال دی ہے، پہلے شرط تھی محرم کے بغیر عورت کا ویزا نہیں لگتا، محرم کے بغیر عورت کا ویزا نہیں لگتا تھا، پتہ نہیں اب کہتے تبدیلی ہو گئی۔ اب وہ محرم ہے نہیں، اب وہ کہتے میں نے اس کو بھائی بنا لیا ہے، اللہ کی قسم پراں بنا لیا۔ اچھا کچھ عرصہ چلتا رہا، پھر وہ کہتے تھے کسی علاقے کے ذمہ دار عالم کی تصدیق تمہارا بھائی ہے۔ میرے پاس کئی اور رہتی ہیں، اچھا میں ان پر بنا رہے ہیں، ان کا بیٹا نہیں بھائی بنتا نہیں ہے، یہ بنے بنائے آتے ہیں، بھائی اور باپ اور بیٹے بنتے نہیں ہیں، یہ بنے بنائے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن سے اثر کھا لو، میں پڑھا پڑھا رہا ہوں، میں قرآن چپ، میرے سر سے قرآن رکھ لو،
میں پورا بنا لیا. میں بھی رسول اللہ نے بیٹا بنایا تھا, اللہ نے نہیں مانا, تب جا کے سمجھ میں آئی اس کی. ان کو حضور نے بیٹا بنایا تھا نا, کس کو بنایا تھا؟ وہ زید ابن محمد کہلانا شروع ہو گیا تھا, اور حضور کیا شروع ہو گئے تھے؟ ابو زید. اللہ نے کہا نہیں جناب, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, زید ابن حارثہ ہے. وہ ہم لیا. میں نے کہا بی بی حضور نے بنا, حضور پاک نے. میں کہا حضور پاک نے. اللہ نے نہیں مانا, آپ کا بیٹا نہیں ہے. تب جا کے اس کو سمجھ میں آئی بات. یہ دو مسئلوں پر میں آج کل بہت بے پرواہی ہوتی ہے. بھائی بنا لیے جی, بیٹا بنا لیے جی, ابا بنا لیا, یہ بنے بنائے آتے ہیں. یہ بہرحال ایک ہی حصے کے محرمات کی قطعی فہرست قرآن پاک نے دی, اور رضاعت کو حرمت کا سبب میں شامل کیا, اور یہ ایک ترتیب بنا لی کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, اس کے ساتھ ناجائز ہے. اب کوئی ابہام باقی نہیں ہے, شرم تو کوئی ابہام باقی نہیں. باقی ہمارا ابہامات چلتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.